کتاب کے مترجم ڈاکٹر تنویر انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انور سنرائے صاحب جو کہ لبنانی سیاست اور شامی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ کتاب پہ بات کرنے سے پہلے میں ناول نگار کے متعلق آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دیتی ہوں۔ ایتل عدنان 1925 میں بیروت لبنان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد شامی اور والدہ یونانی تھیں۔ انہوں نے بیروت میں تعلیم حاصل کی اور پھر امریکہ میں فلسفہ پڑھا۔ مشاعرہ، مصورہ اور ناول نگار ہیں۔ پہلے انہوں نے فرانسیسی زبان میں شاعری کا آغاز کیا تھا، بعد میں وہ انگریزی میں بھی لکھنے لگیں۔ فی الوقت وہ پیرس، لبنان اور کیلیفورنیا میں قیام کرتی رہتی ہیں۔ ان کی حالیہ کتابوں میں ایک تجرباتی تحریر پیرس جب اوریاں ہوتا ہے قابل ذکر ہے۔ ناول 10 لاکھ پرندے پہلے فرانسیسی زبان میں سٹ میری روز کے عنوان سے شائع ہوا۔ انگریزی سے اس کا ترجمہ پاکستانی اردو شاعرہ تنویر انجم نے کیا ہے۔ تنویر انجم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میرا پہلا سوال انہی سے ہوگا۔ ہمیں کتاب کے متعلق کچھ بتائیے اور ترجمہ کرنے کے پروسیس کے متعلق کچھ بتائیے۔ اس کتاب سے میرا تعارف بہت پہلے ہوا تھا۔ یہ 78 میں چھپی تھی، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ شاید ارلی 80s میں ہوا تھا۔ تو ایک کورس جو میں امریکہ میں جب پڑھ رہی تھی 80s میں، تو اس میں تھرڈ ورلڈ لٹریچر کے کورس میں یہ ہمارے کورس میں شامل تھی۔ میں نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ میں اس کا ترجمہ آسانی سے کر سکتی ہوں۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے جو موضوعات ہیں وہ مجھے لگا کہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، پاکستانی ریڈرز کے لیے، اردو ریڈرز کے لیے بہت اہم ہے، اور ایسی کتابوں کے ترجمے ہم کرتے رہتے ہیں اردو میں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو اس کا انداز تحریر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، ایک بہت ہی شاعرانہ انداز ہے جس سے اس ناول کو لکھا گیا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں تھیں جنہوں نے مجھے اکسایا اس بات پر کہ میں اس کا فوری طور پہ ترجمہ کروں۔ تو اسی وقت میں نے اس کا ترجمہ کر دیا تھا، یعنی اس کے ترجمے کو کیے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ پاکستان آنے کے بعد پھر میں نے اس کتاب کو فہمیدہ ریاض نے وعدہ پبلشر سے شائع کیا 96 میں، اور اب مجھے بہت خوشی ہے کہ دوبارہ اس کو عکس پبلیکیشنز نے پبلش کر دیا ہے، اور دوبارہ اس کے ایک نئے ہمارے جو ریڈرز ہیں ان تک یہ کتاب پہنچ سکے گی۔ بہت ہی سیاسی ہے، اس کے لبنان کی جو پلورالٹی ہے سوسائٹی کی، اس کا اظہار کرتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا کتاب کسی ایک طبقے کی نمائندگی زیادہ کرتی ہے اور دوسرے طبقے کو اگنور کرتی ہے؟ مطلب اس کی بیسک سیاسی کیا ہے تحریک؟ یہ ایک یقیناً یہی بات ہے، کیونکہ یہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ لبنان کی خانہ جنگی ہے۔ بیروت میں اس کی سیٹنگ ہے، اور بیروت میں اس وقت کیا حالات تھے ان کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ تو جب جنگ یہ اس وقت سے ہے جب سے خانہ جنگی شروع ہوتی ہے، جو 75 میں ہوتی ہے، اسے تھوڑا سا پہلے کا وقت دکھایا ہے اور اس کے بعد کا وقت دکھایا ہے، لیکن 78 میں یہ جب کہ خانہ جنگی جاری تھی، یہ چلتی رہتی ہے، خانہ جنگی تو چلتی رہی تھی۔ یہ کتاب اس نے 78 میں لکھ لی تھی، یعنی اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ دراصل یہ اس کا نام جو ہے فرینچ میں اور انگلش میں وہ ہے سٹ میری روز۔ تو یہ میری روز ایک عیسائی عورت ہے جس کے بارے میں یہ کہانی ہے۔ اس کو فلانجسٹ جو ہیں وہ اسے اغوا کر لیتے ہیں اور پھر اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اسے پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو دراصل اس کا بارے میں یہ کتاب ہے، اور یقیناً جو ہماری مصنفہ ہیں ان کی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ، ان کی جدوجہد کے ساتھ، ان کی مظلومیت کے ساتھ، ان کی بے وطنی کے ساتھ ہیں، اور فیلنجسٹوں کے خلاف ہیں وہ۔ تو میری روز ایک عیسائی عورت ہے
جس کو عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ اسے عیسائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ جو خانہ جنگی ہے اس میں نہ صرف یہ ہے کہ ایک طبقاتی جنگ ہے بلکہ یہ ایسی جنگ ہے جس میں مذہب بھی انوالوڈ ہے. نہ صرف یہ کہ وہ یہ لوگ جو فیلنجسٹ ہیں یہ ان کے عیسائیوں کے ساتھ ہیں اور عیسائی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں, فلسطینیوں کے خلاف ہیں, بلکہ وہ ایک طرح سے طبقاتی جنگ بھی ہے کیونکہ عیسائی زیادہ تر امیر لوگ ہیں اور یہ فلسطینی تو ظاہر ہے بالکل ہی بے سر و سامانی کے عالم میں کیمپوں میں رہ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کتاب ہے کہ کس طرح سے ان کی. لیکن اگر آپ ذرا وضاحت کریں کہ آپ کو کس طرح سے غیر متوازن لگتا ہے, یہ کسی کے حق میں ہے اور کسی کے خلاف میں, یا کسی کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ ہاں مطلب یہ کہ کسی تاثر ملا. سوال میرا یہ تھا کہ مختلف مذاہب اور ثقافت جس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے لبنان میں اور پھر دولت اس میں ایک رول پلے کرتی ہے, تو اس حوالے سے کیا ایت العدنان جو ہیں کسی طبقے پہ زیادہ تنقید کرتی نظر آتی ہیں یا نہیں؟ نہیں, مثلاً اگر دیکھا جائے تو جو پورا پس منظر ہے اس کا وہ 75 سے شروع ہوتا ہے. 75 میں ہی خانہ جنگی کا آغاز ہوا اور اس میں جو ایک شہر کا مشرقی حصہ ہے اس میں پناہ گزین کیمپ ہیں اور فلسطینی جو اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں وہاں سے فرار ہو کر بیروت میں پناہ گزین ہوئے تھے وہ وہاں رہتے ہیں. اور فلانجز جو تھے ان کی پوری تشکیل ہی تقریباً بعد میں ہوئی, پہلے سے موجود کوئی پارٹی نہیں تھی. اور اس ناول میں بھی جو مرکزی کردار اور وہ منیر اور وہ جو اس کے ساتھی ہیں جو خاص طور پر اس پوری کارروائی کا مرکزی حصہ ہیں, وہ سارے کے سارے کچھ عرصہ پہلے ہی فلانجز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. اس سے پہلے وہ سمپتھائزر تھے, لیکن تضاد جو ہے وہ کیونکہ اس نے پورا وہ جنگ کا پس منظر استعمال کیا ہے اور وہ صرف ان پر ہی تنقید نہیں کرتی ہے. میرا خیال ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ صرف اس مقامی تنازع کے اندر ہی نہیں رہتے وہ کردار, وہ ناول اور اس کا جو مصنف کی منشا ہے وہ مقامی تنازع کے اندر بند نہیں رہتی, بلکہ اس سے پھیل کر بالکل انسان کی بنیادی ایشوز کی طرف جاتی ہے. اور اس پر بھی ہمیں تو مجھے نہیں لگتا, میرے خیال زیادہ توجہ اگر ناول کا بڑا حصہ تو فلانجسٹوں کے بارے میں ہے اور پناہ گزین کیمپوں کے بارے میں کم ہے, لیکن ان کے ذریعے سے فلانجسٹوں کے ذریعے سے فلسطینیوں کے مسائل کو اور پورے اصل معاملے کو دکھایا گیا ہے. کتاب کا جو اسٹرکچر ہے, انور صاحب آپ سے میرا سوال ہے, جو اسٹرکچر ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ چیپٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہے جس میں ڈفرینٹ نریٹرز ہیں. اس حوالے سے آپ کہیں کہ کتاب کے یہ جو اسٹرکچر ہے. میں تو خود ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے ترجمہ کیا اور ان کو کیونکہ زیادہ ہر ایک لفظ میں سے گزرنا پڑا ہوگا, ترجمہ کرنے کا عمل جو ہے وہ اصل میں میرے نزدیک تو ایک تخلیق مقرر کا عمل ہوتا ہے. میں ترجمے کو نہیں مانتا, میں ترجمے کے اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ کر لیا تو مترجم کو الگ وجود بن جاتا ہے اور مصنف کو الگ جاتا ہے. مصنف کا حصہ بن جاتا ہے مترجم, اور اس کے لیے ایک نئی حقیقت کے طور پر وہ پورا مصنف اور ناول 2 نئی حقیقت کے طور پر مترجم کے سامنے آتے ہیں اور اس کے ذریعے نئی تخلیق پاتے ہیں. اب وہ کتنی اچھی ہو پاتی ہے تو اگر میں بہت اچھی نظم لکھوں تو ممکن آپ کو اچھی نہ لگے, ممکن اچھی نہ ہو, تو اس میں حقیقت کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا. اسی طرح بینے ہی جو اصل جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا دوبارہ تخلیق مقرر میں یا ترجمہ ہونے میں اس کے اچھے برے ہونے کا کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا. اس کا ہوتا ہے جو اس کو کرنے جاتا ہے, اس کی کتنی کیپیسٹی ہے, کس طرح سے اس کو سمجھتا ہے اور کس طرح سے اسے ایک نئی زبان دے سکتا ہے جو پوری طرح سے اس کو بیان کر سکے. تو یہ تو ہمیں ان سے جاننا چاہیے کہ یہ اس کو پہلے 2 زمانوں میں کیوں تقسیم کیا. ہر زمانے کے جو ہیں پھر مختلف, ایک پہلے زمانے کے تو کوئی حصے نہیں ہیں, لیکن جو زمانہ 2 ہے یا ٹائم 2 ہے اس کا, اس کے 3 حصے ہیں اور ہر حصے کے ساتھ ساتھ باب ہیں. تو یہ ہمیں تنویر صاحبہ سے جاننا چاہیے کہ
انہیں بطور مصنف تخلیقی مقرر کے مصنف کے طور پر یہ اتنے ناگزیر کیوں محسوس ہوئے؟ ان کو بھی کیا اس کی جسٹیفیکیشن یا کیا ہوئی ہے؟ اس طرح سے باب میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے تو اس کی اہمیت کیسے؟ پہلے تو اس کو 2 زبانوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو پہلا زمانہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کیونکہ وہ نیریٹر کی آواز ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ عیت العدنان کی آواز ہے. عیت العدنان جو کہ ایک رائٹر ہے اور اس ناول میں بھی وہ جو راوی ہے وہ ایک مصنف ہی ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک فلم کا اسکرپٹ لکھے. تو وہ پہلا حصہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عیسائیوں کی اور امیر عیسائیوں کی دنیا ہے کیا. یہ ایک گروہ ہے، 4 دوستوں کا ایک گروہ ہے جس کو خاص اس بات سے کا شوق ہے کہ وہ پرندوں کا شکار کریں. تو وہ پرندوں کے شکار کے لیے جاتے ہیں. پہلے وہ لبنان میں یہ کام کیا کرتے تھے، پھر وہ شام کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، اور اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جب شام میں بھی پرندے ختم ہو رہے ہیں اور پرندے اب وہ ترکی کی طرف مائل ہیں کہ ترکی کا سفر کریں گے پرندوں کے شکار کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکار کرتے جا رہے ہیں اور پرندوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں. یہ ہمارا ایک ماحولیاتی بھی ایک مسئلہ ہے جو اس میں زیر بحث لایا گیا ہے. اور اس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو پہلے حصے کا ہمیں اتنا تعلق نظر نہیں آتا کہانی کے پلاٹ سے، کیونکہ یہ اس میں جتنے بھی حصے ہیں وہ دراصل مختلف ہم نے دیکھا ہے کہ وائسز ہیں. there are 7 voices. تو ہر وائس کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنا ایک نقطۂ نظر ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ مختلف آوازیں جو ہیں ہمیں مختلف نقطۂ نظر جو اس خانہ جنگی کے بارے میں ہو سکتے ہیں اور اس فیصلے کے بارے میں ہو سکتے ہیں کہ میری روز کو زندہ رہنے دیا جائے یا نہیں. اس میں سب سے بڑی آواز جو ہے وہ راوی کی بھی آواز ہے. تو اسی راوی نے پہلے زمانے میں یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ کردار کیسے ہیں. یہ بنیادی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا ایک علامتی کردار ہے. یہ ہم سامراجیت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ایک جیسے سامراجی ہے، کالونائز. انہوں نے بھی ایک طرح سے کالونائز نہ صرف یہ کہ لبنان کو کیا ہوا ہے بلکہ اور دوسرے ملکوں میں بھی وہ پرندوں کا شکار جو ہے وہ اسی کی علامت ہے کہ ہم جب ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو ایک تو یہ اہم ہے، وہ آوازیں کیوں اہم ہیں، یہ اسٹرکچر کیوں اہم ہے. یقیناً یہ اسٹرکچر اس کتاب کو بہت مؤثر بنا دیتا ہے، پلاٹ کے لحاظ سے بھی اور پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے. اس میں مختلف پوائنٹس آف ویو ہم کو نظر آتے ہیں. ایک فیلنجسٹوں کا بھی پوائنٹ آف ویو نظر آتا ہے اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ لوگ کتنے سخت مزاج ہیں اور کتنی بربریت ہے ان کے اندر، اور کس طرح سے یہ اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فلسطینیوں کو ختم کر دیا جائے اور اس لبنان کو فلسطینیوں سے ایک طرح سے آزاد کروا لیا جائے. فلسطینی کیمپوں کو یہاں سے ختم کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں بعد میں صابرہ اور شتیلہ کے مظالم بھی ہوتے ہیں، میسیکرز ہوتے ہیں، قتل عام کیا جاتا ہے وہاں پر. لبنان کی جو ہے پاپولیشن وہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت اور اسلام کی جنگ ہے وہاں پہ؟ وہ اس کو عیسائیت اور اسلام کی جنگ بناتے ہیں نا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم وہ بہت زیادہ متاثر ہیں کروسیڈ سے. وہ صلیبی، وہ سمجھتے ہیں وہ کسی صلیبی جنگ کا حصہ ہیں. تو عیسائیوں کی یہ ذہنیت اس میں بتائی گئی ہے کہ وہ ایک انیمرڈ ہیں، بہت زیادہ متاثر ہیں کہ وہ خود کو صلیبی جنگ کے شہزادے سمجھتے ہیں، واریر سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اس جنگ کو کر رہے ہیں. جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو بہت ایک طرح کی لذت اس سے احساس ہوتی ہے. اور یہ تربیت جو ان کو دی گئی ہے، یہ ہمیں پہلے زمانے میں جو حصہ ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کو عیسائی اس طرح کی ذہنیت ان کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کروسیڈز میں شامل سمجھیں. تو ان کو ایک طرح کی ماضی پرستی ہے. اور
یہ بات اس میں اہم ہے کہ میری روز جو ہے وہ خود کلاس فیلو ہوتی ہے منیر کی. دونوں نے ایک ساتھ ایک اسکول میں پڑھا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک عورت کا رد عمل جو ہے وہ اس تعلیم کی طرف کتنا مختلف ہوتا ہے ایک مرد کی رسپانس سے. مرد کیا کرتا ہے, تو یہ مردوں کا جو گروہ ہے یہ سامراج کا استعارہ ہوتے ہوئے اور صلیبی جنگوں کو پسند کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, جبکہ میری روز نے اپنے آپ کو ڈی کلاس کر دیا ہے. وہ اس طبقے سے نکل گئی ہے, وہ اس طبقے سے نکل کے وہ ایک مزدور کی حیثیت رکھتی ہے. اس نے گونگے بہرے بچوں کا ایک اسکول بنایا, اور بہت سارے اس کے مطلب کازز ہیں, بہت سارے نصب العین ہیں جن پہ وہ کام کر رہی ہے. فلسطینیوں کے اس نے وہ طلاق یافتہ بھی ہے, اس کو سماج مطلب اپنے خاندان کی جو اکائی ہے اس کا بھی اس نے ایک طرح سے استرداد کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے مطلب دوسری شادی نہیں کی, بلکہ وہ ایک فلسطینی ڈاکٹر کے ساتھ رہ رہی ہے. جب انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ اس سے بھی انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی قابل استعمال یا قابل تبادلہ چیز نہیں ہے. اگر اس کو مرنا ہے تو وہ خود مرے گی اور اپنے جو محبوب ہے اس کو مرنے نہیں دے گی. تو اس میں ہمیں مطلب سامراجیت کے موضوعات نظر آتے ہیں, ہمیں اس میں تانیثیت کے موضوعات نظر آتے ہیں. وہ ایک فیمنسٹ ہمیں نظر آتی ہے جس کو کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ فیمنسٹ ہے, لیکن ایک وہ فیمنسٹ ہے دعویٰ نہ کرتے ہوئے بھی. دعویٰ تو اس پر ناول میں کسی چیز کے لیے نہیں کیا گیا, لیکن سارے جو ہیں وہ ذیلی سطح پہ رہتے ہوئے موضوع اور سارے کردار جو ہیں وہ حقیقی ہوتے ہوئے علامت میں متغیر ہو جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس پوری کہانی میں مجموعی طور پہ ایسے 7 کردار کر سکتے ہیں, لیکن رات میں نے جب دوبارہ اس کو دیکھا تو مجھے لگا کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک دوسرے حصے میں, پہلے حصے میں کوئی ذیلی حصے نہیں ہیں, اور اس میں جو بے نام راوی خاتون ہیں وہ سارا پس منظر اور کرداروں کا ایک طرح سے تعارف کراتی. اور دوسرا حصہ جو ہے اس کے 3 حصے ہیں, اور ہر حصے کے 7 ذیلی باب, اور اس میں ترتیب سے پہلا جو باب ہے وہ جو سماعت اور گویائی سے محروم بچے ہیں ان کی آواز میں وہ جیسے دیکھ رہے ہیں ان کے ذریعے سے اس کو بیان کیا گیا ہے, لیکن اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, لیکن آواز واحد ہے. تو یہ اپنے طور پر ایک پورے ان سب لوگوں کی ایک علامت بن جاتی ہے جن کو ہم عوام کہتے ہیں, جو دیکھ سکتی ہے, محسوس کر سکتی ہے, لیکن اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتی. تو یہ ایک مطلب ایک خوبصورت ایک مجھے جو لگا ہے کہ یہ تقسیم جو کی گئی ہے یہ ایک پیرائے کی اور اس کے ڈھانچے ساخت کی خوبصورتی ہے. پھر دوسرا ہر باب میں دوسرا جو نریشن ہے وہ خود سیت میری روز کا ہے. تیسرا منیر کا ہے جو مرکزی کردار ہے, اس کے دوسرا مرکزی کردار ہے. پھر اس کے دوست ہیں, ٹونی کا ہے, فواد کا ہے, اور پھر ہر 5واں 6ٹھا حصہ راہب کا ہے. وہ جو راہب ہے وہ مذہبی نقطہ نظر سے پورے تو سب ان سارے ایلیمنٹس کو اس نے استعمال کیا ہے. آپ نے جو مذہب کی بات کی تھی تو اس میں صرف مذہب نہیں ہے, لیکن سیاسی قوتیں مذہب کو کس طرح سے استعمال کرتی ہیں وہ ہم اس ناول میں دیکھ سکتے ہیں. وہ فلانجز جو ہیں وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے صلیبی جنگوں کا ایک نئی شکل ہے, اور ہمیں عیسائیت کی فتح کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی چاہیے. پھر اس کے ذیلی موضوعات میں آپ کو بالکل نوادیات کا بھی پورا نظر آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ جو مصری ہیں, شامی جو ہیں, جو بیروت میں آتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم پیرس میں. تو ایک جملے میں ہی ایک اتنی بڑی لیپ دکھائی ہے کہ ان کی حیثیت وہاں آ کر جس طرح سے ثانوی ہو جاتی ہے, ہماری حیثیت ویسے ہی ایک مزید ترقی یافتہ ملک میں جا کے اس طرح سے ثانوی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پورا جو دنیا میں پورا ایک معاشی اور طاقت کا نظام ہے, اس کو بھی بہت کوملتا سے کہنا چاہیے کہ اس کو چھوا گیا. اس کی خوبی یہ ہے کہ بہت نرمی سے ساری باتیں چھوئی گئی.
لیکن جو بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو 7ویں نریشن ہے وہ پہلے حصے میں تو 7 میری روز کی ہے اور اس کے بے نام راوی کی ہے، لیکن دوسرے حصے میں وہ مؤنث کی جگہ مذکر کی نریشن ہو جاتی ہے، اور تیسرے حصے میں مذکر کی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ لگا کہ پہلے میں تو 7 کردار گن رہا تھا، یہ 8 کیسے ہو گئے، یا کیونکہ میرے سامنے وہ انگریزی والا حصہ نہیں تھا، میں دوبارہ اس کو ٹیلی نہیں کر سکا، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ کیا خوبی ہے۔ ہاں، کافی یہاں پہ کم عمر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے انور صاحب کہ آپ یہ کتاب ان کو ریکمینڈ کریں گے تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں تو سب ضرور ریکمینڈ کروں گا، سب لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، کتاب پڑھنے کی ہے، اور یہ ضرور ہم نے جس طرح سے دیکھا ہے یہ یہاں تک ہماری نظر جاتی تھی، لیکن کوئی بہتر پڑھنے والا، ہر کتاب کو اپنے طور سے اپنے لیے نئی تخلیق کرتا ہے، اس لیے کتاب ایک نیا جنم لیتی ہے، اپنی ایک نئی شکل دکھاتی ہے۔ جیسے آپ کسی آدمی سے ملتے ہیں، جب آپ مجھ سے ملیں گے تو پتہ نہیں آپ کیا تاثر لیں گے، میں آپ کے لیے وہ ہوں گا، لیکن جب کوئی دوسرا آدمی مجھے دیکھے گا تو جس نظر سے وہ دیکھے گا میں اس کے لیے وہ بن جاؤں گا، میں اپنے لیے وہ نہیں رہوں، لیکن اس کے ذہن میں جو میں جاؤں گا وہ ایک نیا وجود ہوگا۔ اس طرح کتاب بھی ایک نیا وجود لیتی ہے۔ ممکن ہے آپ کو اس کی اور بہت سارے پہلو نظر آئیں، ہم جو تھوڑے بہت دیکھ پائے ہیں ہم نے اس کی بات کی ہے۔ اب تھوڑی سی ہم نے بات کرنی تھی اس کی کہ جو فلسطینی پناہ گزین جو ہیں ان کا اس ناول میں بہت اہم کیونکہ اس پر ہی بیس کرتا ہے یہ، اس مرکزی کردار 7 میری روز کو وہ اٹھاتے ہی اس لیے، حالانکہ وہ اس کے دکھائے کہ منیر جو مرکزی کردار ہے اس کے بچپن کا اس سے ایک چاہت کا رشتہ ہے، اور وہ ایک وقت چاہتا بھی ہے کہ وہ، اور یہاں بھی جب اس کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور اس کو بالکل موت کی سزا دینے ہی والے ہیں، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے اور اس کو وہ اشارے بھی دیتا ہے کہ کسی طرح سے تم اپنی غلطی کا اعتراف کر لو کہ تم نے یہ غلط کیا تو ہم تم معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ خاتون پکڑنے والے، اغوا کرنے والے عیسائی ہیں، اور جو اغوا ہونے والی ہے وہ عیسائی ہے۔ تو اس سے جب پوچھتے ہیں، ایک جملے وہ کہتی ہے کہ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر تمہارا پھر جرم کیا ہے، اس نے میرا جرم یہ ہے کہ میں مزاحمت کاروں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ پوری اس نے اپنے مذہب کو وہ ترجیح نہیں دی، اپنے تعلق کو وہ ترجیح نہیں دی، اپنے جو کام وہ کرتی ہے وہ پناہ گزینوں کے گویائی اور سماج سے محروم جو بچے ہیں ان کو جا کے پڑھاتی ہے۔ اس میں اس نے ایک این جی او ٹائپ کی تنظیم بنائی ہوئی ہے، اس کی وہ ڈائریکٹر بھی ہے اور ٹیچر بھی ہے، اور جو وہاں دوسرے ٹیچر پڑھتے ہیں ان تمام حالات کی خرابی کے باوجود ان کی تنخواہیں پہنچانے کے لیے جاتی ہے۔ تو ایک ایسا اس کا ہیومنسٹ جو ہے، ایک انسانیت بھرا اس کا جو ہے ایک کردار، ایک پورٹریل اس کا بنتا ہے، اور وہ کسی طور پر جیسے انہوں نے بتایا کہ جو زیادہ اسٹرانگ اس کا پروٹیسٹ آتا ہے وہ اس بات پر آتا ہے کہ جب وہ آفر کرتے ہیں فلسطینی انہیں کہ بھئی تم ہمارا یہ قیدی چھوڑ دو تو ہم تمہیں اور قیدی دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، تو آخر وہ ڈاکٹر جس سے اس کا ایک وابستگی کا رشتہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہاں اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ایل او کا لیڈر بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں اگر یہ قیدی دیں تو ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دوسرے اس کے ساتھی کہتے ہیں نہیں چھوڑنا وڑنا نہیں ہے، اس کو تو اس نے غداری کی ہے ہمارے ساتھ، اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ تو فلسطینیوں کا بیروت میں جو رہے ہیں فلسطینی، اور یہ جو زمانہ ہے 75 کا، اس میں محمود درویش بھی اتفاق سے وہیں ایک عمارت کی 15ویں منزل میں تھے اور پوری جنگ کے وقت میں ایک فلیٹ میں بند رہے، اور ان کی بہت اچھی کتاب ہے میموریز آف فارگٹ فلنس، اور وہ ساری اس وقت کی یادداشتوں کے بارے میں، اور بیروت کا بہت بڑا حصہ محمود درویش کی بہت ساری نظمیں ہیں جو اس کتاب میں جو رافعہ کے مادون جو میں نے کی ہے اس میں بھی شامل ہیں، اور ہم شاید ابھی کچھ نظمیں اگر وقت ہوگا تو آپ کو سنا بھی دیں گے۔ پھر اس میں بہت بڑا ایک واقعہ اس ناول میں بھی آتا ہے کہ جب ایک بس کو روک کر اور سارے مسافروں کو اتار کے فلنجسٹوں نے بالکل 60 مسافروں کو گولی سے اڑا دیا تھا، تو یہ
جو واقعات اس میں جو ہے بہت زیادہ ساری دنیا میں اس زمانے میں اس کے حساب سے ڈسکس ہوتے رہے. پھر عالمی طاقتیں اس پورے تنازع کو, اس پورے چیز کو کیسے استعمال کر رہی ہیں, یہ ساری باتیں اس میں ہیں. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ جتنی بار اس ناول کو پڑھیں گے شاید اس کا کوئی نیا پہلو نظر آئے گا. اور ایک اچھی تخلیق کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ جتنی بار ہم اسے پڑھتی ہیں وہ اپنا ایک نیا پہلو ہم پر آشکار کرتی ہے. جی تنویر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے اس کا ترجمہ کیا تو آپ نے اس کا نام 10 لاکھ پرندے کیوں رکھا, جبکہ آپ نے اس کو جب انگلش میں سے ترجمہ کیا تھا تو انگلش میں اس کا نام سٹ میری روز تھا, جو کہ فرینچ میں بھی ہے. ہم اس کا نام رکھ سکتے تھے, سٹ میری روز بھی رکھ سکتے تھے. شاید وہ اتنا مطلب ہمارے پبلشرز کا یہ خیال تھا کہ یہ نام جو ہے, چونکہ یہ ایک عیسائی نام عورت کا نام ہے, اس میں کوئی لوگوں کی سمجھ میں آئے گا نہیں. سٹ کیا ہے, اب سٹ کا مطلب ہوتا ہے مس میری روز, تو وہ اتنا کچھ مناسب نہیں ہوگا اور یہ زیادہ اچھا ہوگا, یہ زیادہ سمبولک ہے. اس میں ایک بات کہی جاتی ہے, میری روز یا وہ راوی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب لوگوں کو یہ مار رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ مر رہے ہوتے ہیں اس خانہ جنگی میں, اور ان میں زیادہ تر جو مرنے والے ہیں وہ فلسطینی ہیں. حالانکہ یہ دائیں بازو کے یہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں جن کو فیلنجسٹ کہتے ہیں, وہ بھی مارے جا رہے ہیں. لیکن تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آسمان پر 10 لاکھ پرندے چھوڑ دیں تاکہ ان کی توجہ جو ہے, ان شکاریوں کی توجہ ان پرندوں کی طرف ہو جائے اور وہ پرندوں کو مارنے میں لگ جائیں. لبنان کے آسمان پر یہ پرندے دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور لوگوں کو نہ ماریں. اچھا, میں تو آپ کو داد دے رہا تھا کہ آپ نے شاید اس لیے توجہ دلائی ہوگی کہ یہ 4 جملوں کا ایک پیراگراف ہے پورے ناول میں, جس میں مصنفہ کی طرف سے یا رابعہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آسمان پہ 10 لاکھ 1 ملین برڈز جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس میں لگ جائیں. اور پہلے بھی ان کو دکھایا ہے کہ وہ پرندوں کے شکاری ہیں اور جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے, اور پھر اس کے لیے وہ ایک, کیونکہ پرندے شام میں انہوں نے ختم کر دیے ہیں تو اب وہ عراق اپنا ترکی کی طرف جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. تو میرا تو خیال تھا کہ شاید یہ اس ناول کا سب سے کمزور پہلو ہے. اور پرسنلی میں تھوڑا سا پرندوں کے حق میں ہوں تو مجھے یہ پہلو زیادہ اچھا نہیں لگا تھا کہ یہ پیشکش کرنا کہ اگر انسانوں کو بچانا ہے تو بے شک پرندوں کو مار دیا جائے, یہ مجھے تو کوئی اچھی بات نہیں لگی. لیکن جہاں اور اتنی ساری باتیں ہیں وہاں 4 جملے کے ایک پیراگراف وغیرہ پورے ناول کی کایا کلب نہیں کی جا سکتی, اس لیے میں نے سوچا, لیکن میں نے سمجھا تھا کہ شاید آپ نے اس پر توجہ دلانے کے لیے اس کا نام یہ رکھا ہے کہ یہ نظر انداز نہ ہو جائے. اس کا پہلے جو زمانہ ہے اس کا نام 10 لاکھ پرندے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہیں اور سے لے لیا ہے. 10 لاکھ پرندے, اس کے جو 2 حصے ہیں اس میں پہلے حصے کا نام 10 لاکھ پرندے ہیں اور دوسرے حصے کا نام میری روز ہے. تو یہ میری روز ایک سچی کہانی ہے اس زمانے کی. وہ عورت تھی اور اس نے اسی طرح سے دلیری کے ساتھ اپنی جان دی اور ایک طرح سے سمبل بن گئی. ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک بہادری کی علامت بنتے ہیں, تو اس بہادری کی جو علامت ہے اس کو اس کو کتنی سچائی کے ساتھ اس نے پیش کیا ہے ایتل عدنان نے, اس کو تو ہم نہیں جان سکتے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس عورت کو قتل کیا گیا تھا, اس عورت کو اغوا کیا گیا تھا اور اسے قتل کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود کہ وہ عیسائی تھی, اس کے باوجود کہ اس کے بچے تھے, اور اس کو صرف اس وجہ سے کہ وہ مزاحمت کاروں کے ساتھ تھی اس کو یہ موت دی گئی. لیکن سچائی اس میں ہے یا نہیں ہے, لیکن ایتل عدنان نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ہمیں مختلف لوگوں کی آوازیں اس میں سنائی دیتی ہیں, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منیر کیا سوچ رہا ہے, فواد کیا سوچ رہا ہے, ٹونی کیا سوچ رہا ہے, بونا لیاس کیا, وہ جو اس کے دشمن ہیں, ان کے دشمنوں کا جو گروہ ہے, جتھا ہے, جو ایک موت کے مشن پر نکلے ہوئے ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور مار رہے ہیں, وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں, ان کی سوچ میں وہ کس طرح اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, کیا جواز پیش کرتے ہیں اپنے ایکشنز کا. تدبیر صاحبہ, آپ کچھ اقتباسات
اس کتاب میں سے سنانا پسند کریں گی جو آپ کے پسندیدہ ہوں؟ میرا خیال ہے ہم کچھ سوالات اگر لوگوں کے ذہنوں میں ہو تو اچھا لیتے ہیں. سو آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں کتاب کے حوالے سے، مصنفہ کے حوالے سے، یا مترجم یہاں بیٹھے ہیں، پلیز آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. کتاب دیکھی پڑھی نہیں ہوگی تو کیسے سوال ہوگا؟ ہاں گفتگو سے کوئی سوال پیدا ہو تو یہ کتاب ہے. سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں میں نے اس کا ایک دیباچہ بھی لکھا ہے. بہت نظر آتی ہے تو اس میں ناقابل بیان بھی ہے. اس میں دراصل یہ پہلے تو یہ 90s میں چھپی تھی جس وقت پاکستان کے حالات، کراچی کے حالات، خاص طور پر کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، بہت لوگوں کو یہاں پہ مارا جا رہا تھا. تو ہمیں یہ اس ایک طرح کی خانہ جنگی ہی جاری تھی ہمارے ملک میں بھی، کراچی میں. تو یہ اس کی طرف میرا خیال ہے اس صورتحال کو بہت اچھی طرح بیان کرتی ہے. میں نے جو اس کا دیباچہ لکھا ہے اس میں بھی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ زیر بحث لائی ہوں. لیکن پاکستانی سیاست جیسے لسانی بنیاد پہ کام کر رہی تھی اور وہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں جیسے مذہب زیادہ اہم ہے یا طبقاتی فرق زیادہ اہم ہے، تو اس حساب سے پاکستانی سیاست یا کراچی کی سیاست کو ہم کتنا ریلیٹ کر سکتے ہیں بیروت کی سیاست سے؟ کسی بھی شناخت کے عنصر کو اگر استعمال کیا جائے، لیکن اس کا وہ ہمیشہ سیاستدان لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال ہی کرتے ہیں. لوگ جو جنگ کے لیے جن کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ان پہلوؤں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مذہب کے پہلو کو کہیں استعمال کیا جاتا ہے، کہیں زبان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو انجام اس کا ایک ہی ہوتا ہے، طریقہ اس کا ایک ہی ہوتا ہے. ہمیں اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ منیر جو ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ فیلنجسٹوں کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مدد کر رہے ہیں دائیں بازو کو مضبوط بنانے کے لیے، رائٹر سیاست کے لیے، اور اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے. نہیں، ناول میں اس کی وضاحت بھی ہے. ناول میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ فلانجس جو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے، منیر یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے ان کی پہلے جب شامل نہیں ہوتا اس وقت بھی وہ فائنینشیل ان کی مدد کرتا ہے. کہتا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے کاروباروں کو اور ہمارے ان کو بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں، خاص طور پر ہمارے ہاں تو سندھ سے بہت زیادہ اس کا ملتا ہے. یہاں ہمیں تھوڑا سا اگر ناگوار نہ ہو کسی کو تو مطلب یہ شکایت ہے وہاں مقامی لوگوں کو شکایت ہے پناہ گزینوں سے، اور وہ ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. یعنی پناہ گزین ہیں فلسطینی، اور وہ فرانجس پارٹی جو ہے، اور یہ حقیقی تنازع بھی تھا. حقیقت تو ساری ہی ہے اس میں، واقعات بھی سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں کم از کم جرنلزم کے لوگ جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے بہت پرانی بات ہو گئی ہے. 75 کا واقعہ جب سب شروع ہو رہا تھا، تو بہت لمبے عرصے تک یہ 10-11 سال تک یہ خانہ جنگی چلتی رہی، اور پھر کہیں جا کے سیٹل ہوا تھا. تو وہاں جو ہے وہ یہ تنازع مقامی فلانجس جو ہیں مقامی ہیں، اور ان کے نزدیک جو ماڈل ہے اپنے مستقبل کا وہ ویسٹ اورینٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسا ہونا چاہتے ہیں جیسا یورپ ہے. وہ جا کے ان کے خواب پیرس میں بسنے کے، اور فلسطینیوں کی سب سے بڑی منزل ہے بیروت تک پہنچنا، لبنان تک پہنچنا، جنگ زدہ علاقے سے بچ کر کسی امن کی جگہ تک پہنچنا. اور ان کی بیروت میں رہنے والوں کی، فلنجسٹوں کی یا عیسائیوں کی منزل ہے کسی ترقی یافتہ ملک میں جا کر بسنا. تو یہ اس طرح سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. اور یہاں تو ہمیں الٹی شکایت ہے نا کہ جو پناہ گزین جن کو ہم کہتے ہیں یا مہاجر جنہیں ہم کہتے ہیں، ان سے شکایت ہے کہ ان کی سیاسی جو قیادتیں تھیں انہوں نے تشدد کو یہاں سیاست کی رویے کے طور پر استعمال کیا. اس میں سارے مہاجر یا سارے پناہ گزین یا سارے وہ لوگ شامل نہیں ہیں، لیکن ان کی سیاسی قیادت جو تھی، ان کی زبان اور ان کا لہجہ اور ان کے اصلاحات اور ان کا رویہ سارا کا سارا سا متشدد تھا. اور اس کے خلاف اسٹیٹ نے بھی تشدد کیا اور انتہائی لا قانونی تشدد کیا. تو یہ ہمارا تنازع تو اور طرح کا ہے.
کیونکہ ہمارا انڈر دا اسٹیٹ ہے، وہاں 2 بٹا ہوا ہے، اور پھر اس میں ناول میں اور بھی کئی حصے ہیں، وہ مشرق کا مغرب، مثلا مغرب پورا بیروت جو تھا وہ فلانجسٹوں کے پاس تھا، اور مشرق جو تھا وہ اس میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ تھے اور فلسطینیوں کے پاس تھا، تو اس طرح بھی شہر بٹا ہوا تھا۔ اس کے ناول میں یہ بھی دکھایا ہے کہ دونوں مشرق اور مغرب میں یہ تضاد بھی ہے۔ کوئی اور سوال؟ جی تو پڑھ کے سنائیں۔ میں نے اس میں کوئی ایسا سلیکشن تو نہیں کیا ہوا کہ میں اس میں سے کچھ پڑھوں، میں صرف مطلب اپنے جو دیباچہ ہے اس میں سے گونگے بہرے لوگوں کے بارے میں جو لکھا ہے وہ پڑھ دیتی ہوں۔ گونگے اور بہرے بچے میری روز جنہیں تعلیم دیتی ہے اور جن سے محبت کرتی ہے، اور جو معاشرے کی بیرونی سرحدوں پر حاشیوں پر رہتے ہوئے مکمل طور پر حاشیوں میں زندہ ہیں، ان بے بس انسانوں کے نمائندے ہیں جن کی آواز ہتھیاروں کی مطلق العنان سختی کے سامنے ناشنیدہ رہتی ہے۔ عید العدنان ان کی زبان کو استعمال کرتی ہے اور ہمیں معاشرے کے اس طبقے کی آواز سناتی ہے جو سچ کو محسوس کر سکتا ہے، سچ کو پہچانتا ہے اور بالآخر سچ کو بچا نہ پانے کی شدید ناکامی کا رقص کرتے ہوئے سکوت باطل کے خلاف تحریک کی امید بن جاتا ہے۔ شکاری جو ان کی تربیت گاہ کو ایک نو آبادی میں بدلتے ہوئے ایک غیر متعلق یعنی آؤٹ سائیڈر، ظالمانہ قوت اور بیجا مداخلت پر مصر سامراجیت کے نمائندے ہیں اور ان کے لیے قابل نفرین ہیں، اس بات سے قطعی ناواقف رہتے ہیں کہ میری روز کو غداری پر سزائے موت دے کر وہ ان بچوں کو حب الوطنی کا سبق دینے میں کتنے ناکام ہیں اور کس حد تک اپنے ہی خلاف ایک نئی بغاوت کا شعلہ بھڑکانے میں مصروف ہیں۔ تو دراصل وہ کوئی اپنا فائدہ نہیں کر رہے میری روز کو اس طرح سے سزا دے کر، کیونکہ وہ نئے باغیوں کی ایک کھیپ کو تیار کر رہے ہیں، جو وہ گونگے بہرے بچے ہیں جو ایک زبان سیکھنے میں وہاں مصروف ہیں، جو سائن لینگویج سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری علامتیں اس میں موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، لیکن یہ مختصر سی کتاب بڑی مؤثر ہے۔ وہ لوگ جو بھی لبنان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، لبنان کی خانہ جنگی کیوں ہوئی، جو سن 75 سے لے کر اور 90 تک چلتی رہی، اس کے بارے میں ہمیں معلومات دینا، اس کے بارے میں ہمیں لوگوں کے رویے بتانا، فلسطینیوں کا کیا حال تھا اور لبنانی ان کو کس طرح سے دیکھتے تھے، اگر اس کے بارے میں آپ کوئی آتھینٹک ٹیکسٹ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ سٹ میری روز کا جو یہ ناول ہے، یہ ہمیں ایک بہت ہی آتھینٹک اس دنیا میں لے جاتا ہے جو لبنان کی وہ دنیا ہے۔ تو یہی بات میں اس کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں۔ میں صرف آخری پیراگراف پڑھوں گی اور آپ سے کہوں گی اس پہ کامنٹ کریں۔ آپ اسے پسند کریں یا نہیں، پھانسی ہمیشہ ایک جشن ہوتی ہے۔ یہ علامتوں کا رقص ہے جنہیں موت استحکام بخشتی ہے۔ یہ خاموشی کی تیز پرواز ہے۔ یہ ہمارے درمیان مکمل تاریکی کا دھماکہ ہے۔ اس سیاہ ضیافت میں سوائے رقص کے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ گونگے بہرے بچے اٹھتے ہیں اور گرتے ہوئے بموں کی لے پر جو تھرتھراتی زمین سے ان کے جسموں تک آتی ہے وہ رقص شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا اختتام ہے جس میں گونگے بہرے بچے جو ہیں وہ رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جبکہ اس کی لاش جو ہے وہاں پہ رکھی، کیونکہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے جسم سے ہی اپنی کیفیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اور یہ رقص وہ کر رہے ہیں ان دھماکوں کی لے پر جو ان کو محسوس ہو رہے ہیں۔ ابھی وہ وہاں میں شروع میں بتا رہے تھے اس کے کہ خانہ جنگی رک گئی ہے، لیکن انہیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ خانہ جنگی بہت جلدی مطلب خانہ جنگی کا مطلب ہے سیز فائر ہو گئے کچھ دن کے لیے، لیکن یہ کہ وہ دوبارہ شروع ہو جائے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی اس عورت کی مطلب موت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک
یہاں پر ایک چھوٹی سی دنیا میں ایک تشدد ہو رہا ہے اور باہر کی دنیا میں بھی وہ تشدد شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس تشدد کی طرف جو ان کی رسپانس ہے وہ ایک رقص کی رسپانس ہے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر نہیں سکتے. نہ وہ ان لوگوں کو مار سکتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی اپنی آواز کسی تک پہنچا سکتے ہیں. تو رقص جو ہے وہی ان کی آواز بنتا ہے. اور اس جی انور صاحب آپ کہنا خیال چاہیں اس کا ختم کرنے اختتام والے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. ہے تو آپ میں ابھی جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ اس بس ناول میں بھی آیا ہے، یہ محمود درویش کی ایک نظم ہے معطوف نمبر 18. میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں آپ کو سناؤں. یہ کئی جگہ ہے، کئی یہ واقعہ کے جتنی بھی چیزیں اس عرصے میں لکھی گئی ہیں 15-20 سال کے دوران کئی جگہ یہ مذکور ہے، اور ہر جگہ اس کی بہمیت کو بیان کیا گیا ہے. اس پوری صورتحال کی جو غیر انسانی رخ ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور کیا عجیب ہے کہ خود ہمارے ہاں بھی ایک بس کا واقعہ ملتا ہے. یہاں سے کراچی سے غالباً زائرین کی ایک بس بلوچستان کے راستے جا رہی تھی، تو اس میں بڑی مماثلت ہے. بالکل اسی طرح لوگوں کو کھڑا کر کے ان کو اتارا گیا اور ان کو بالکل ان کو دیکھا گیا اور پھر ان کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ ایک غیر حیوانیت جو ہمارے اندر موجود ہے، غیر انسانیت، یہ کتنی جلدی لوگوں کو جو ہے راغب کرتی ہے طرف اور طریقے سکھاتی ہے. ہم سے وہ باتیں کتنی جلدی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت کچھ اچھی بات ہو سکتی ہے اس میں ہمیشہ دیر لگاتے ہیں دیکھنے کے. تو یہ دیکھیں آپ، یہ ہے معطوف نمبر 18. یہ محمود درویش کی نظمیں جو میں نے جغرافیہ کے معطوف کے نام سے ایک والیوم کی ہے، وہ یہ اس میں ہے. سرسبز تھے زیتون کے جھنڈ تو ہیں، سرسبز تھے زیتون کے جھنڈ تو ہیں، اور آسمان نیلاہٹ کا جھنڈ تھا تو ہے. لیکن میری جان اس شام کس نے تبدیل کر دیا انہیں. ایک موڑ پر انہوں نے روکی مزدوروں سے بھری لاری. اس قدر پرسکون تھے وہ، انہوں نے ہمیں گھمایا اور ہمارے منہ مشرق کی طرف کر دیے. اس قدر پر اعتماد تھے وہ. کبھی میرا دل ایک نیلا پرندہ ہوتا تھا، میری محبوبہ کا گھونسلہ. تمہارے جتنے بھی رومال میرے پاس ہیں سب کے سب سفید ہی تو تھے، ان پر یہ چھینٹے کس نے ڈال دیے. میں بالکل نہیں جان سکا میری جان. سڑک کے موڑ پر انہوں نے روکی تھی مزدوروں کی لاری. اس قدر پر اعتماد تھے وہ، انہوں نے ہمیں اتارا اور ہمارے منہ مشرق کی طرف کر دیے. اس قدر پر اعتماد تھے وہ. تمہیں سب کچھ ملے گا مجھ سے، تمہارے وہ سائے اور تمہاری وہ روشنی، شادی کی انگوٹھی اور وہ سب جو تم چاہو. انجیروں اور زیتونوں کا باغ، اور اس طرح ہر رات میری آمد. کھڑکی سے آؤں گا اور خواب میں تم پر برساؤں گا یاسمین کے پھول. اگر کچھ دیر ہو جائے تو الزام مت دینا. روک لیا ہے انہوں نے مجھے، سرخ ہو چکا ہے زیتون کا سرسبز جھنڈ. 50 معطوبوں کے خون سے، لیکن آسمان اسی طرح نیلاہٹ کا جھنڈ ہے. 50 معطوبوں کے خون سے، لیکن میری جان مجھ پر کوئی الزام نہ رکھنا. روک لیا ہے انہوں نے مجھے، سڑک کے موڑ پر قتل کر دیا ہے. انہوں نے مجھے سڑک کے موڑ پر
اس قدر پر اعتماد تھے وہ. واہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس خانہ جندین تقریباً اب محمود شام جو ہیں ان کا شمار تو فلانجسٹوں کے ماتوبوں میں ہوتا ہے، لیکن محمود شام کا سارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. خود اس کتاب میں بھی مصنفہ کا محمود درویش کا تو سارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. اس طرح عتیل عدنان کا بھی سارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ وہ تمام عیسائیوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتی ہیں، بلکہ وہ جیسے کہ محمود درویش اور ایڈورڈ سعید پورے تنازع میں کچھ لوگوں کو جن کے ہاتھ میں بدقسمتی سے وہاں کی قیادت ہے ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور ان کے پروپیگنڈے میں آ جانے والے لوگوں کو ایک طرح کا مظلوم شمار کرتے ہیں. یہ ہے بنیادی وصف اور خوبی پورے مشرق وسطیٰ کے، خاص طور پہ فلسطین کے ادب میں، بیروت کے ادب میں، کہ وہ یک طرفہ نہیں ہیں. کچھ ضرور ہیں، کچھ مصنف ایسے ہیں جن پر آپ یہ حد جاری کر سکتے ہیں کہ ان کا رخ جو ہے اور ان کا دیکھنے کا انداز جو ہے وہ یک طرفہ ہے. لیکن آخرکار تو یہ ایک ہی باپ کے اولاد ہیں. ان کی سوائے جو بعد کے یورپی جیوز ہیں جو آ کر آباد ہوئے ہیں اسرائیل میں، باقی جتنے بات کرتے ہیں اسرائیل کی یہودی، وہ سب کے سب اور فلسطینی آپس میں بھائی ہی ہیں، اور عیسائی بھی ان کے کوئی بہت دور کے رشتہ دار نہیں ہیں، بہت قریب کے رشتہ دار. جی تنویر انجم صاحب، آپ کچھ پڑھنا چاہیں گی ہمارے لیے؟ ابھی ہے ہمارے پاس وقت؟ جی تھوڑا سا ٹائم ہے. ایک ہم نے آصف صاحب نے عاشق من الفلسطین کے نام سے فلسطین پر ایک پورا شمارہ نکالا تھا، بلکہ 2 شمارے تھے. تو اس میں میں نے بھی کچھ ترجمے کیے تھے. ایک اپنا ترجمہ میں اس میں پڑھتی ہوں. تو میری آزادی، اور یہ ہے فتویٰ توقان کی ایک نظم ہے. آزادی میری آزادی، الفاظ جو میں دہراتی ہوں اپنی غیر سے متورم زبان سے، گولیوں کی بارش کے نیچے، آگ کے شعلوں کے نیچے، آگ کے شعلوں کے درمیان، اپنی زنجیروں کے اور اس رات کے بوجھ کے باوجود میرے قدم جمے رہتے ہیں. اشتعال کی واپس جاتی ہوئی لہروں کے اوپر آزادی میری آزادی. میں زمین پر الفاظ کندہ کروں گی، ان کی آوازوں کے نقش بناؤں گی. مصر و شام و فلسطین کے ہر دروازے پر، مریم کی عبادت گاہ میں، اس کی مقدس قربان گاہ پر، بوائی کے لیے تیار کھیتوں میں، پہاڑیوں کے اوپر، ہر گلی ہر موڑ پر، ڈھلان کے نیچے، قید خانے کے اندر، اذیت رسائی کے کمرے میں الفاظ کو تراشوں گی. اپنی سولی کی لکڑی پر، اپنی ہتھ کڑی کے باوجود، اپنے گھروں کے دھماکوں سے اڑ جانے کے باوجود میں دہراتی ہوں آزادی میری آزادی. میرے الفاظ کو شعلوں میں بدل جانے دو جو آگ بن کر پھیل جائے میرے وطن کے ذرے ذرے پر، حتیٰ کہ قبروں میں بھی، تاکہ میں دیکھ سکوں سرخ آزادی کو ہر دروازے پر دستک دیتے ہوئے، اس تاریکی میں بجلی گراتے ہوئے، دھند کی سرنگوں کو منہدم کرتے ہوئے. تو یہ فتویٰ توقان کی تو بہت لوگ فلسطین سے اور لبنان سے شاعری کر رہے ہیں. اور عتیل عدنان ایک شاعرہ بھی ہے، ایک پینٹر بھی ہے، اور اس کی یہ کتاب سمجھی جاتی ہے کہ اس کی بہترین کتاب ہے. میں بہت شکر گزار ہوں عکس پبلیکیشنز کے کہ انہوں نے دوبارہ اس کتاب کو اٹھایا اور اس موضوع پر دوبارہ ہماری دلچسپیوں کو بیدار کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ لوگ ایک بار پھر اس کتاب کو
پر توجہ دیں گے اور جنہوں نے یہ نہیں پڑھی ہے وہ اس کو حاصل کر کے اب آسانی سے حاصل کر کے یہیں وہ بک رہی ہے اور اس کو دوبارہ پڑھیں گے. تو آج بھی دستیاب ہے, بتا دیں. ہاں, یہاں عکس پبلیکیشنز کے اسٹال پر یہ کتاب دستیاب ہے. بہت شکریہ اس خوبصورت گفتگو کا. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اسٹیج پہ تشریف لائیے تاکہ آپ کی نظر ایک کتاب کی جا سکے. فاطمہ حسن صاحبہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیے. اجمل کمال صاحب آپ سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لائیے. عزیز بھائی سب آ رہے ہیں. میرا ارے الٹی پکڑی ہوئی ہم نے. چلے ہاں صحیح ہو گیا.